أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بعض قرآنی آیات کی فضیلت۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی فضیلت۔ جس کھانے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا جائے اس میں برکت پڑ جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام کہ تیرے رب ذوالجلال والاکرام کا نام بڑی برکت والا ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھٹے کھایا کرو اور اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکت ڈال دیں گے۔ اور جس کھانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتے ہیں اور برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے پر شیطان کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح رات کو سونے سے قبل دروازے بند کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شیطان اس دروازے کو نہیں کھول سکتا۔ اسی طرح جس چیز پہ بسم اللہ پڑھ لی جائے شیطان اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے قبل بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کیا کرو کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیے گئے دروازے شیطان کھول نہیں سکتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو کیونکہ اس وقت شیطان اور جن پھیل جاتے ہیں، اور عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دو اور گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، چراغ بسم اللہ کہہ کر بجھاؤ، پانی کا برتن بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دو اور دوسرے برتن بھی بسم اللہ کہہ کر ڈھانپو۔ اگر برتن ڈھانپنے کے لیے کوئی ڈھکن نہ ملے تو کوئی چیز آڑی رکھ دو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے سے شیطان الگ ہو جاتا ہے اور آدمی شیطان کے شر و فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر سے نکلے اور یہ دعا پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کے حصول کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں ہے۔ اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی تو کفایت کیا گیا اور ہر طرح کی برائی اور خسارے سے بچا لیا گیا، بس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے کہ تم اس شخص پر کیسے مسلط ہو سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی اور وہ کفایت کیا گیا۔ بسم اللہ پڑھنے سے انسان شیطان کے حملے سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ ذو الجلال کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہارے لیے نہ ٹھکانہ ہے نہ کھانا ہے، اور جب آدمی اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے تمہیں یہاں ٹھکانہ مل گیا، اور جب آدمی کھانے سے پہلے اللہ ذو الجلال کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں ٹھکانہ بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور بسم اللہ پڑھنے سے شیطان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، اچانک گدھے نے ٹھوکر کھائی اور میں نے کہا ہلاک ہو شیطان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کہو کہ شیطان ہلاک ہو، اس سے شیطان کی تعظیم ہوگی اور وہ اکڑ کے گھر کے برابر یعنی خوشی سے پھول کر کپا ہو جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ میرے پاس اسے گرانے کی طاقت ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھو گے تو اس سے شیطان حقیر اور ذلیل ہوگا،
حتیٰ کہ مکھی کے برابر ہو جائے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور ناگہانی آفت آنے پر بسم اللہ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 انصاریوں کے ساتھ الگ تھلگ رہ گئے۔ ان میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ مشرکوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف لٹتے ہوئے فرمایا، ان لوگوں میں اس سے کون نپٹے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا 11 آدمیوں کے برابر قتال کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرک کی تلوار کی ایسی ضرب لگی کہ جس سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں اور ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو بسم اللہ کہتا تو فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے، حتیٰ کہ لوگ بھی دیکھتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ناکام پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔